الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم محترم و مکرم سامعین و ناظرین، گزشتہ جمعہ منافقوں کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ منافقوں کی خصلتیں، منافقوں کی عادات کیا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اگر مسلمانوں کی جماعت میں ہیں تو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور اگر کفار کی جماعت میں ہیں، غیر مسلموں کی جماعت میں ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے گروہ میں، ان کی جماعت میں اور مسلمانوں کے پاس جو جاتے ہیں ان کے راز معلوم کرنے کے لیے، ہمارا دل تو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے جو عقیدے ہیں ہمارے بھی وہی عقیدے ہیں، یعنی جس طرح تم غیر مسلم ہو ہم بھی غیر مسلم ہیں، تم جس طرح نہ اسلام کو قبول کرتے ہو نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرتے ہو، ہم بھی اسی طرح ہم آپ کے بھائی ہیں۔ تو 4 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، 4 آیتوں میں بھی انہی کا تذکرہ ہے، منافقوں کا تذکرہ، اور اس میں 2 طرح کے منافقین ہیں، منافقوں کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ وہ منافقین ہیں جن کے دل و دماغ میں کفر بسا ہوا تھا، اور ان کے دل و دماغ میں جو نفاق تھا وہ بہت پختہ ہو گیا تھا، کبھی بھی وہ اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے اور کبھی بھی وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، یعنی نفاق کے اوپر، کفر کے اوپر بالکل جم گئے تھے مضبوطی کے ساتھ۔ اور دوسری جماعت، دوسری قسم جو دل کے بھی کچے تھے، ایمان کے بھی کچے تھے، کبھی اسلام کی خوبیوں کو دیکھتے تو اسلام کی طرف آ جاتے، اور کبھی نفسانی خواہشات، دنیا کی رغبتیں اور کفار کو دیکھتے تو ادھر چلے جاتے تھے۔ تو ان 2 گروہوں کا اور ان 2 جماعتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اور مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے۔ دونوں قسموں کو اللہ رب العزت نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ پہلی قسم کی مثال ایسی ہے، دوسری قسم کی مثال ایسی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثلهم، ان کی مثال کمثل الذی، اس آدمی کی جیسی ہے، استوقد نارا، جس نے آگ کو روشن کیا، آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حوله، جب وہ روشن ہو گئی، اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن ہو گئی، ذهب الله بنورهم، اللہ رب العزت نے ان کے نور کو چھین لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ،
اور ان کو تاریکی میں اندھیرے میں چھوڑ دیا، وَتَرَكَهُمْ چھوڑ دیا فی ظلمات تاریکی میں اندھیرے میں چھوڑ دیا، لا یبصرون وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اور ان کو ہدایت نظر نہیں آتی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون یہ لوگ بہرے ہیں، عمی گونگے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آنے والے، اسلام کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آنے والے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اب تک جتنی آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے اس میں ایمان کی مثال نور سے دی ہے اللہ رب العزت نے، اور کفر کی مثال دی ہے تاریکی، اندھیرا، ظلمات سے دی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نور کے چراغ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر بھیج کر روشن کر دیا، ہدایت کا چراغ لے کر آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کا چراغ نور لے کر آئے تھے وہ اس طرح روشن کر دیے کہ اب ہر عقل والا اس روشنی کے ذریعے سے حق اور باطل کو سمجھ سکتا تھا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خراب کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، ہم کو کس راستے میں چلنا چاہیے، کون سا راستہ حق کا راستہ ہے، کون سا راستہ جنت کا ہے، کون سا راستہ جہنم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چراغ، نور کا چراغ لے کر آئے تھے، حق ہدایت کا جو چراغ لے کر آئے تھے اس سے واضح ہو گیا۔ اب یہ جو دل میں نفاق اور دل میں کفر کو جو چھپائے رکھے تھے یہ وہ ان کی غلطی ہے۔ وہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مثلہم ان لوگوں کی مثال، کس کی مثال؟ کفار کی مثال، کمثل الذی استوقد منافقوں کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے جس نے آگ کو روشن کیا، فلما اضاءت ما حولہ جب وہ روشن ہو گئی اس کے ارد گرد کی چیزیں، آس پاس کی جو چیزیں تھے، یعنی جو سمجھدار تھے اسلام لے کر آ گئے، یہی اس کا مطلب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذهب اللہ بنورہ ان کے آنکھوں سے نور کو چھین لیا، سلب کر لیا۔ کن کی آنکھوں سے؟ منافقوں کی آنکھوں سے۔ وَتَرَكَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں، تاریکی میں، یعنی کفر میں، نفاق میں چھوڑ دیا۔ یہ کبھی بھی ایمان اور اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے۔ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ اور یہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ حقیقت میں وہ آنکھ والے تھے لیکن حق کو نہیں دیکھتے تھے، حق کو قبول نہیں کرتے تھے، حق کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں صم یہ بہرے ہیں۔ بہرے ہونے کا مطلب حقیقتاً وہ بہرے نہیں تھے، یعنی حق بات سننے کو وہ قبول نہیں کرتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، ہم اس کی پوجا کرنا چاہیے، ہم جو 360 بت بنائے ہوئے ہیں یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، ضرورتیں یہ خود محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تھے، یہ کہتے تھے تو وہ حق بات سننے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب نیا دین لے کر آیا ہے جو ہمارے باپ دادا جد امجد جن دین کے اوپر چلے تھے کیا وہ دین جھوٹا ہے؟ اس طرح کہہ کر وہ حق بات سننے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ سم بہرے تھے، بکم اندھے تھے،
یعنی حقیقت وہ اندھے نہیں تھے، حق بات دیکھنے کو قبول نہیں کرتے تھے، حق بات دیکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اندھے کہا، عمی، اور وہ گونگے تھے، بکمن گونگے تھے، یعنی بولتے نہیں تھے۔ اسلام کے تعلق سے کسی سے پوچھنا اور معلوم کرنا، تحقیق کر کر جو سچ ہے اسے اپنانا، یہ اس طرح بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ فہم لا یرجعون، تو اللہ رب العزت ہی آگے فرما رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، یہ نفاق کے اوپر اور منافق ہونے کی حالت میں ہی انتقال ہوں گے، دنیا سے جائیں گے۔ اب آگے ان لوگوں کی مثال ہے جو اسلام کی خوبیوں کے دیکھ کر ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اور پھر کفار کی جماعت میں جب جاتے تھے اور اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق جب عمل کرنے کے لیے ان کا دل کہتا تھا تو پھر نفاق کے اوپر آ جاتے تھے، اپنے پرانے مذہب کے اوپر آ جاتے تھے۔ او کصیب من السماء، کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کو برسایا، فیہ ظلمات، اس میں تاریکی ہے، ورعد و برق، اور رعد ہے، برق ہے۔ رعد اور برق کا مطلب بجلی اور کڑک، رعد کا مطلب کڑک، برق کا مطلب بجلی، یعنی اللہ رب العزت واللہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیوں کو گھسا لیتے ہیں، فی آذانہم، کانوں میں، اصابع عربی میں کہتے ہیں انگلیوں کو، یجعلون، یہ لوگ رکھ لیتے ہیں، اصابعهم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی کڑک سے، حذر الموت، موت کے اندیشے سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت جب بارش برساتے ہیں تو جب بجلی چلی جاتی ہے درمیان میں، بجلی کا مطلب یہ لائٹ جو ہماری زبان میں کرنٹ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ چلی گئی تو درمیان میں، بارش کے درمیان میں بجلی پڑتی ہے، اس سے تھوڑی بہت روشنی آتی ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت آسمان سے بارش کو برسا رہا ہے، یہ راستے میں نکلے، اندھیرا ہے، کرنٹ گیا ہوا ہے، پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ لوگ اندھیرے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی بجلی پڑی تو تھوڑے آگے جانے لگے، پھر جب بجلی ختم ہو گئی تو پھر کھڑے ہو گئے، یعنی یہ کسی ایک طرف نہیں ہے، نہ یہ کفار کی جماعت میں ہے، نہ یہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، نہ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اور یہ جب بجلی کی آواز کڑک زیادہ ہو جاتی تھی تو موت کے ڈر سے، اندیشہ موت سے اپنے کانوں میں انگلیوں رکھ لیتے تھے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے کافروں کو۔ یکاد البرق، آگے بھی انہی کے تعلق سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یکاد البرق، قریب تھا کہ وہ بجلی کی کڑک، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر لے، اچک لے، کلما اضاء لہم، جب وہ روشن ہوتی تھی، بجلی چمکتی تھی، مشوا فیہ، چلتے تھے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب تاریکی ہو جاتی تھی، بجلی ختم ہو جاتی تھی، قاموا، کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے کان اور ان کے آنکھوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ دیکھیے یہاں تک 20 آیتوں کی تفسیر اور خلاصہ ہوا ہے۔ اب اجمالی طور پر شروع سے ایک مرتبہ ذہن میں بٹھا لیجئے، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی کل 80 پر 7 آیتیں ہیں، اور اس میں
4 لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اگر بنیادی طور پر کہا جائے تو 3 ہی لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ شروع میں اس قرآن مجید کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک سے بالاتر ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، یہ سچی کتاب ہے اور ہدایت متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ شروع کی 5 آیتوں میں متقیوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا، مؤمنین کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں کفار کا ذکر ہے جو علی الاعلان اسلام کو جھٹلائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علی الاعلان کھلا اسلام کا انکار کیے ہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور اسی طرح سے ابو طالب ہے۔ یہ سارے لوگ اسلام کو قبول نہیں کیے اور علی الاعلان جھٹلائے ہیں کہ ہم اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ کر نہیں آنے والے ہیں، ہم کو ہمارے باپ اور دادا کا دین پسند ہے۔ یہ 2 آیتوں میں، اس کے بعد کی 2 آیتوں میں جو علی الاعلان اسلام کا انکار کیے، رسالت کو اور توحید کو جھٹلائے، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کی 13 آیتوں میں منافقوں کا ذکر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر کفر تھا، ان کے دل کے اندر نفاق تھا، وہ کافر ہونے کو پسند کرتے تھے۔ تو اب اس میں بھی 2 جماعتیں ہو گئی، منافقوں میں بھی ایک علی الاعلان نفاق کے اوپر جم گئے تھے، وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف تھوڑا رتی برابر ذرا برابر بھی نہیں آتے تھے، اور دوسری جماعت وہ ہے جو تردد میں تھے، اسلام کی خوبیوں کو جب دیکھتی تھی تو اسلام کی طرف ان کا دل مائل ہو جاتا تھا، پھر اپنے پرانے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور پرانے احوال سنتے تھے اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے پھر ادھر ہی مائل ہو جاتے تھے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ منافقوں کی سزا تو بہت زیادہ ہے، کفار کی سزا بھی بہت زیادہ ہے، منافقوں کی سزا بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے بھی خانے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، جو نیچے ہوتا ہے اس خانے میں منافقوں کا ٹھکانہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا جو نچلا حصہ ہے اس میں منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد جو تیسری جماعت ہے، منافقوں کی دوسری جماعت، اسلام کی طرف کبھی مائل، پھر نفاق کی طرف، کفر کی طرف آ جاتے تھے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ یہی حشر ہوگا، تھوڑا بہت ان کو نور دکھایا جائے گا، پھر ان کو کفر کی جو سزا ہے، جو نفاق کی جو سزا ہے، پھر وہ سزا دی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل اور مکمل ایمان والا اور اسلام والا بنائے، اور نفاق کی ہر چھوٹی بڑی صورتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے۔ دیکھیے، ایک تفسیر سے ہٹ کر ایک بات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید، یہ کتاب اللہ رب العزت کی ہے، قرآن مجید، یہ کسی کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، کسی کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، اور یہ لوح محفوظ پہلے سے اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب ایک چھوٹی مثال ہے کہ اگر صرف ہم اپنے گھر کے گھر کے حساب سے اگر ہم کوئی تحریر نامہ لکھ کر صرف گھر والوں کے لیے دیتے ہیں اور وہ اٹھا کر رکھ دیے، نہ اسے پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور اسے پسے پشت ڈال دیے، تو جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اس میں اہم باتیں ہیں گھر والوں کے تعلق سے کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے، کب اٹھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، گھر کے نظام کو سدھارنے کے لیے، گھر کے نظام کو صحیح طور پر چلانے کے لیے، اور والدہ کے تعلق سے اس میں اہم باتیں ہیں، والد کے تعلق سے اہم باتیں ہیں، بچوں کے تعلق سے اہم باتیں ہیں۔ اگر وہ تحریر نامے کو اگر پڑھیں گے گھر والے غور سے تو گھر کا پورا نظام جنت نما بن جائے گا، گھر کا پورا نظام سدھر جائے گا۔
اس میں لڑائیاں نہیں، فسادات نہیں، انتشار نہیں، اختلاف نہیں، بالکل پیار و محبت کے ساتھ شب و روز کی زندگی گزرے گی۔ اگر اس جو گھر کا ذمہ دار ہے وہ جو تحریر نامہ لکھ کر دیا ہے اس کو گھر والے پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے، اور جو چہار دیواری ہے گھر کی، اس چہار دیواری کے اندر اس کے اوپر اگر عمل کرے تو وہ چہار دیواری جنت نما بن جائے گی، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی فساد نہیں برپا ہوگا۔ اور وہ تحریر نامہ لکھ کر دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیے، اٹھا کر اسے یہ جگہ رکھ دیے، اس کے اوپر جالا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر نظر ہی نہیں جا رہی ہے، نہ پڑھنے کی نوبت آ رہی ہے، نہ سمجھنے کی نوبت آ رہی ہے، تو لکھنے والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے لکھنے والے کو۔ ایسا ہی ہو بہو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر پورے مسلمان جو دھرتی کے اوپر کرۂ ارض کے اوپر ہے سارے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ اس سے بھی بڑھ جائے گی، اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم نمازوں کو چھوڑ دیے، قرآن مجید کو چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا کفر میں لگ گئی، تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید نازل کیا ہوا ہے یہ پوری دنیا کے مسائل اس میں موجود ہیں، قرآن و حدیث میں پوری دنیا کے مسائل موجود ہیں، لیکن ہمارے لوگ نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو نفاق کے تعلق سے ذکر کیا گیا اور متقیوں کے تعلق سے اوپر ذکر کیا گیا، یہ ساری صورتیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ یہ نفاق یہ قیامت تک رہے گا، منافق ہمارے درمیان قیامت تک رہیں گے، اور مؤمنین بھی قیامت تک رہیں گے۔ اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا، سمجھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دنیا میں یہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو دنیا کا نظام علی حال ہی باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید سیکھیں، اس کے بعد سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر سیکھے بغیر سمجھے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تب بھی ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ الف لام میم اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو بے شمار نیکیاں ہیں، اور اگر اس کو سمجھیں گے تو اس کا تو کیا کہنا۔ اس لیے درخواست ہے کہ پابندی کے ساتھ ہر جمعہ زیادہ نہیں صرف 2-3 آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے، تو اگر ہم پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم کو دین کی سمجھ پیدا ہوگی اور قرآن مجید کی سمجھ پیدا ہوگی۔ قرآن مجید میں کس کن کا تذکرہ ہے، جو پابندی سے بیٹھے ہیں ان کو تو معلوم ہوگا کہ منافق کسے کہتے ہیں، مکمل صورتحال ان کے سامنے آ گئی کہ جو ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن باطناً ان کے دل میں کفر اور نفاق چھپا ہوا ہے۔ اور متقیوں کا تعلق سے تو ذکر ہوا کہ وہ بے دیکھی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ نے جو چیزیں، جو رزق، جو مال ان کو